الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخدوم سمنانی نے مخدوم پاک نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. آج کے ڈیٹ میں پریس کے حوالے کتاب جاتی ہے یا قرآن شریف چھپنے کے لیے، تب پھر وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے مخدوم نے فارسی میں وہ بھی قرآن کریم کا پورا 30 پارہ ترجمہ اپنے ہاتھوں سے کیا تھا. صرف اتنا ہی سنا ہے کہ نیل کے پانی سے کوڑھی ٹھیک ہو جاتا ہے. آج اسی مخدوم پاک نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس ترجمے کا ترجمہ کرتے ہوئے میں کر رہا ہوں کہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے، تم بیویوں کے لیے لباس ہو. یہ دونوں کو سننا چاہیے اس طرح کی تقریریں. اور ساتھ ساتھ جو کنوارا یہاں بیٹھا ہے اسے بھی سننا چاہیے، اور جو شادی شدہ بیٹھا ہے وہ بھی انہیں بھی سننا چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے کہا بیوی کو مارتے ہو، بیوی سے جھگڑا کرتے ہو، بیوی سے لڑائی کرتے ہو، تم اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہو، شوہر کو نوکر سمجھتی ہو، شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہو. یاد رکھ یہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور یہ شوہر تمہارے لیے لباس ہے. لباس جسم کے ساتھ ہے. یہ مخدوم پاک کی بولی ہے بھائی. جسم کے ساتھ لباس. بھائی میں براؤن کلر کا جبہ پہنے ہوا ہوں، میرے جسم کے ساتھ ہے. آپ کے لباس کے اندر جو بنیان ہے، بنیان وہ آپ کے جسم کے ساتھ ہے اور جسم اس کے ساتھ ہے. لباس جس طرح جسم کے ہر حصے کو کھلم کھلا دیکھتا ہے، اسی طرح سے بیوی ہو یا شوہر، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. یاد رکھیں کوئی پردہ نہیں ہے. اسی طرح سے جسم کے کس حصے میں زخم کا داغ ہے، بھئی میرے ہی باڈی میں کہاں داغ ہے، کہاں پیدائشی داغ ہیں، ابھی تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا. موسیٰ کلیم اللہ کی وہ تاریخ یاد رکھیں، وہ سیرت یاد رکھیں. وہ جب نہا کے نکلے تو پھر وہ پتھر کپڑا لے کے بھاگتا چلا گیا، آپ پیچھے دوڑتے چلے گئے. موسیٰ کلیم اللہ کسی نے کہا کہ یہ پس منظر، یہ معاملہ اور یہ اس قدر ناراض کیوں؟ کہا یہ اللہ نے پتھر دوہرائے لباس کے ساتھ، تب جا کے جسم کے کس حصے پر کون سا داغ ہے یہ سامنے والے کو پتا چلا تھا. تو لباس جسم کے داغ کو چھپاتا ہے، لباس جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، لباس جسم کے ہر طرح کے کمی بیشی کو چھپاتا ہے، اور لباس باڈی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. یہی شادی کا فلسفہ ہے کہ اب تک تمہاری زندگی جیسے گزر
رہی تھی گزر رہی تھی اور تم نے قبول کیا اسے نکاح میں لائی ہے اور تم نے اجازت دے کر تم کسی کے نکاح میں جا رہی ہے اور تم اپنے شوہر کے لیے لباس بن گئی ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس بن گیا اور اس کی کمی زمانے میں نہیں بتائی جائے گی اور اس کا زمانے میں نہیں بتایا جائیں گے کہ لڑکی کو اندر تھی اب کبھی تو سے پہلے پہلے تھی جیسا ہی بندے کا اس کی ہر خوبی زمانے والے کو بتاؤ کو چھپا کے رکھ دو کو چھپا کے رکھ دو نفس کو چھپا کے رکھ دو لیکن معاشرے میں یہ کمی ہے کہ نہیں ابھی شادی ہوئی اور کل ہی ایک دن گزرا نہیں کہ لونڈا کہ ایک دن گزرا ہی نہیں کہ لڑکے اپنے دوستوں سے فون کرتے ہیں کہ میری بیوی یار یہ کمی ہے میری بیوی میں وہ کمی ہے میری بیوی جیسا چاہتا تھا نہیں ہے ارے سن اگر تم نے دوستوں سے بات شیئر کی اگر تم نے سماج سے کچھ کہا تو یاد رکھ قرآن کے خلاف کر رہے ہو قرآن کو یہ کہتا ہے جو کمی تھی اور تمہاری پیدا ہو گئی اس کمی کو ختم کرو اس کے عیب کو چھپاؤ اس کی اچھائیوں کو بیان کرو اس کی خوبیوں کو بیان کرو تاکہ اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ بیچ میں تو خاندان میں ہو جائے تو وہ جھگڑا جو بہت بڑا ہونے والا ہو وہ منٹوں میں ختم ہو جائے اگر شوہر اپنے گھر میں یہ کہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ ایسی لڑکی سے میری شادی نہ کرائیں یہ تو اس کے اندر یہ کمی ہے اس کے اندر یہ کمی ہے اس کے اندر یہ کمی ہے تو پھر ساس کا بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے سسر کا بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے 3 سال نہیں گزرے 4 سال نہیں گزرے 5 سال نہیں گزرے 6 سال نہیں گزرے کتنا کا طلاقی تک بات آ جاتی ہے جدائی تک بات آ جاتی ہے بچے پیدا ہو گئے اب خاندان تباہ ہو رہا ہے قرآن نے جو فلسفہ دیا ہے خدا کی قسم اگر پوری دنیا یہ کہتا ہے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تم اس کے لیے لباس ہو اس کی کمی کو چھپا دو کہو میرے ابا بہت خوبصورت بیوی ہے میرا ابا میری ماں بہت خوبصورت دلہن لائی ہے میرا لیے لائی ہے ساری گندگی کو ساری غلطیوں کو چھپاؤ اچھائیاں بیان کرو اگر تیری لڑکی رہے گی تمہارے اس کردار کو دیکھ کر اچھی ہو جائے گی اور یہی حال لڑکیوں سے بھی کہوں گا اپنے سہیلیوں کو فون لگا کر کے اپنے ہسبینڈ کی کمی نہ بیان کرنا ارے یہ تو بہت بولتا ہے ارے یہ تو کھراٹے لیتا ہے ارے یہ تو سونے نہیں دیتا ارے یہ فزیکل کانٹیکٹ میں طاقت نہیں رکھتا ہے پتہ نہیں صاحب اولاد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی یاد رکھو تم بھی اپنے شوہر کے لیے لباس ہو اس میں اچھائیاں بیان کرو اس کی خوبیاں بیان کرو کمیوں کو چھپا دو اگر کوئی کمی ہسبینڈ کے اندر بھی ہوگی تو وہ بھی کمی کو دور کر لے گا میرے آقا نے حضور اکرم مولانا رسول صاحب غلط تو نہیں بول رہا ہوں آپ کی عوام ہے یہ آپ کے مقتدی ہیں یہ آپ خوش نصیب ہو کو آپ کو ایسا جامع امام ملا ہے جو قاری بھی ہے جو حافظ بھی ہے جو عالم بھی ہے جو فاضل بھی ہے اور جو انگلش کا بھی ماہر ہے جو کمپیوٹر کا بھی ماہر ہے ارے ایسا کہاں ملے گا بھیا آپ کو کہاں ملے گا یہ تو قوم کا ایسا برا حال ہے نا بھائی کہ اگر فرشتہ بھی آ جائے امامت کرنے لگے تو ایک ہی ہفتے میں کمی نکالنے لگیں گے اس کے اندر کمی بھی وہی شخص نکالتا ہے جس کے اندر خود کمی ہے عالم کے اندر کمی نکالنا اس کا مطلب کہ آپ مفتی ہو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو علماء کے پاس آئیے امام صاحب کے پاس آئیے ادب سے بیٹھیے اور بات کیجئے اگر آپ اس میں صحیح ہوں گے تو ہم رجوع کر لیں گے اگر ہم صحیح ہوں گے تو آپ رجوع کر لیجئے گا حضور کی زندگی کو دیکھیں آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حضرت خدیجہ نکاح میں آئی حضرت میمونہ تک سیرت کی کسی کتاب میں یہ درج نہیں
کہ میرے آقا نے یہ کہا ہوگا کہ میمونہ کے اندر یہ کمی تھی، صفیہ کے اندر یہ کمی تھی، جوہریہ کے اندر یہ کمی تھی، ام حبیبہ کے اندر یہ کمی تھی، ام سلمہ کے اندر یہ کمی تھی، خدیجہ کے اندر یہ کمی تھی، عائشہ کے اندر یہ کمی تھی۔ میں نے امہات المومنین سیریز چلائی ہے، خدیجہ الکبریٰ سے لے کر حضرت میمونہ کی زندگی تک بتائی، میں نے ہر ام المومنین کی ہر ماں کی زندگی کو پڑھا۔ میرے نبی نے چاہے حضرت خدیجہ ہے، میرے نبی نے چاہے حضرت عائشہ ہے، میرے نبی نے چاہے حضرت سارہ ہے، چاہے ام سلمہ ہے، چاہے ام حبیبہ ہے، چاہے صفیہ ہے، چاہے ام حبیبہ ہے، چاہے میمونہ ہے، چاہے جوہریہ ہے، سب کے لیے یہی کہا تھا۔ سب کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب ام حبیبہ آ رہی ہے ایسا لگتا تھا حضور ام حبیبہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جب عائشہ جب زیادہ آ رہی ہے ایسا لگتا تھا حضور زیادہ سے محبت کر رہے ہیں، جب ام سلمہ آ رہی ہے ایسا لگتا تھا حضور ام سلمہ سے محبت کر رہے ہیں، جب جناب صفیہ آ رہی ہے ایسا لگتا تھا حضور ام صفیہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اور پاک اسلام کے سب تمام دشمن کی بیٹی حضور نے کہا تھا تیرا دشمن تھا، اے صفیہ تیرے گھر والے دشمن تھے، مگر حضور کا پیار اس قدر بیویوں کے ساتھ ہے۔ ہر بیوی یہ کہتی تھی میرا نبی مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بھائی میں اس لیے کہتا ہوں آپ لوگ کیا ہلکے میں لے لیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں شادی کرنے جب جائیں نا، شادی کرنے جب جائیں یا بچیوں کی شادی کرنے جب جائیں، پہلے تو میں لڑکوں سے اور لڑکیوں سے کہوں گا کلیئر، ٹھیک ہے تمہاری شادی کی ذمہ داری تمہارے باپ کے سر ہے، بھائی کے سر ہے، ماں کے سر ہے، انہیں ٹینشن ہے کہ کتنی مہنگی شادی کرنی ہے اور کتنی ہلکی شادی کرنی ہے۔ تم تو فری ہو، تو تم کو یہ چاہیے کہ شادی سے 5 مہینہ پہلے 6 مہینہ پہلے، اور ایک مثال کے ساتھ دوں، سمیر بھائی کا اردو سفر چینل آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، پھر سے سنتے رہیے گا پوری تقریر کو۔ ایک کالج ہے، آپ چاہے ہائی اسکول کا ایگزام دیں، چاہے 11 کا ایگزام دیں، 12 کا ایگزام دیں، آپ گریجویشن ایم اے کا ایگزام دیں، جب ایگزام کی تاریخ نکلتی ہے 4 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہو کہ نہیں؟ 5 مہینہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم یہ سب کے لائن میں دیکھیں، جب ششماہی ایگزام آتا ہے تو 5 مہینہ پہلے سے تیاری، 2 مہینہ 3 مہینہ 1 مہینہ پہلے سے تیاری ہے۔ شادی بھی تو ایک امتحان ہے، اس امتحان کی تیاری کیوں نہیں کرتی ہو لڑکیوں؟ لڑکوں سے نہیں کہوں گا، یہ بھی تو بڑا ایگزام ہے۔ اگر تھوڑی سی کمی بیوی کے حقوق میں کمی کر دیا تو پھنس جاؤ گے، اور پھر یہ رزلٹ حشر میں ملے گا، اور یہ رزلٹ حشر میں ملے گا تو جہنم کی طرف جاؤ گے حقوق عباد کی کمی کی وجہ سے۔ اگر بیویوں کی محبت میں زیادہ ڈوب گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ بھی پکڑ ہوگی بھائی کی محبت میں کمی آ گئی، یہ بھی پکڑ ہوگی بہن کی محبت میں کمی آ گئی، یہ بھی پکڑ ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں سخت ترین زندگی کا یہ امتحان ہے، تو اس امتحان کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ تو تیاری کیا ہے صاحب؟ صوفہ خرید لو۔ تیاری کیا ہے صاحب؟ بنگلہ خرید لو۔ تیاری کیا ہے صاحب؟ ارے ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ماں باپ ادا کرتے ہیں، مگر تم اور تسلیم ہو، تم پر یہ لازم ہے کہ شادی کی تیاری کرو۔ اور یہ شادی کی تیاری واٹس ایپ چلا کے نہیں ہوگی، یہ شادی کی تیاری فیس بک چیٹنگ سے نہیں ہوگی، یہ شادی کی تیاری انسٹاگرام پر غلط ویڈیو اپلوڈ کرنے سے نہیں ہوگی۔ یہ شادی کی تیاری وہ تیاری ہے کہ تم 6 مہینہ پہلے سے اپنے نبی کی میلاد پیدا والی زندگی، اپنے نبی کی
کہ میرے نبی کا ویوہار حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا تھا، میرے نبی کا ویوہار حضرت عائشہ کے ساتھ کیسا تھا، میرے نبی کس طرح سے حضرت سودا سے بولا کرتے تھے، میرے نبی کا پیار حضرت ام حبیبہ کے ساتھ کیسا تھا، حضرت صفیہ کے ساتھ کیسا تھا، زینب بنت جحش کے ساتھ کیسا تھا، زینب بنت خزامہ کے ساتھ کیسا تھا، جناب جویریہ کے ساتھ کیسا تھا، جناب ام مومنہ کے ساتھ کیسا تھا، یہ زندگی خدا کی قسم حضور کی زندگی کو، حضور کی تربیت جو ہم سب کو ان کی زندگی کو پڑھیں تو تم سے تم سے ناراض ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ پھر مولانا ظفر صاحب کے پاس مغرب بات نہیں پہنچو گی کہ دلہا بات ہی نہیں کرتا، تعویذ لکھنا دیجئے بابا عبد الحمید صاحب، تعویذ لکھنا دیجئے، یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ ارے باتا باتی آ گئی ہے، اب تو کہیں ہو سکتا ہے پاگل پنتی میں طلاق نہ دے دے، 2 بچے ہیں، گھر اجڑ جائے گا، اب میں طلاق لے کے گھر بھی کیسے بیٹھوں گی، بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی، باپ بھی بوڑھا ہو گیا، ماں بھی ضعیف ہو گئی، پتہ نہیں جھاڑو مار کے گھر میں کھانا کھلاؤں گی، اپنے بچوں کو کیسے زندگی گزاروں گی۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے نبی کو دیا گیا ہے، اپنے نبی کو فالو کرو، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اس وقت میں بھی اپنے نبی کو اللہ کی قسم زندگی میں کبھی بھی رہے گا۔ بھائی جھگڑے حضور کے درمیان بھی ہوتے تھے، ہاں حضور کے بیویوں کے درمیان بھی جھگڑے ہوتے تھے، مگر میرے آقا بال پکڑ کے پیٹ نہیں دیتے تھے۔ ہاں میرے آقا کریم کا جھگڑا سن لیجئے بھائی، سنا دیتا ہوں، ایک مثال سن لیجئے۔ کل ہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، سب سے آخری نکاح میں آئی حضور کے، ان کے بارے میں کل میں سنا رہا تو سنی چینل پہ، تو یہ ہے کہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئی تو پتہ ہے حضور ہر خاتون کے ہاں اپنی باری لگائے ہوئے تھے۔ میرے آقا تو سب کے ساتھ انصاف، وہ تو خیر بیویاں ہیں، میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے نزدیک بہتر ہے، اور یاد رکھو تم میں سب سے بہتر میں ہوں اس لیے کہ اپنی بیویوں کے نزدیک بہتر ہوں۔ ہاں حضرت میمونہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک رات باری تھی نا، تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے آقا رات میں اٹھے اور گھر سے نکل گئے، باہر چلے گئے۔ حضرت میمونہ غصے میں آ گئی، محمد الحمید صاحب سنیے گا، حضرت میمونہ غصے میں آ گئی۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے دروازہ بند کر لیا، میرے نبی آج میرے یہاں باری اور نکل گئے دوسری بیوی کے گھر۔ ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ دوسری بیوی کے گھر چلے گئے، ازواج مطہرات کے گھر، غصے میں دروازہ بند کر لیا، جا اب کھلوے نہیں کریں گے۔ حضور تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، دروازے پہ کھٹکھٹایا، کہا میمونہ کیوں دروازہ بند کی ہو، کھولو، نہیں کھولوں گی، جب ہمارے یہاں باری ہے تو آپ کیوں چلے گئے۔ دیکھو محبت کے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ حضور کا کردار دیکھیے، اگر آپ میں سے کوئی جلالی بابا ہوتے، چل کھول، تم کون ہوتی ہے بے، ہم جب چاہے رات میں جائیں آئیں کہیں جائیں، تم بیوی ہو، میرے پاؤں کے غلام ہو، غلام کی طرح رہو۔ آقا کریم کا تیور دیکھیے، آقا نے زمانے والے کو درس دے دیا، میرے نبی نے فرمایا میمونہ کھولو، کہا نہیں کھولوں گی، کہا تم پہ قسم ہے تم دروازہ کھولنا ہی ہوگا تم کو، قسم دلوا کے کھلوایا۔ جب قسم دلوایا تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، تو حضور نے کہا میمونہ کیوں، کیا بات ہے، میں تو رفع حاجت کے لیے گیا تھا، جسے آپ بیت الخلا کہتے ہیں، میں تو بیت الخلا کے لیے رفع حاجت کے لیے گیا تھا۔ حضرت میمونہ کہتی ہے میں سمجھی کہ آج میری باری ہے، آپ دوسری بیوی کے گھر چلے گئے، اس لیے غصے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ حضور غصے میں نہیں آئے،
کہا کھولو تم پہ قسم ہے دروازہ کھولو، اس لیے کہ میمونہ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور پھر کہا میں تو رفع حاجت کے لیے گیا تھا، حضور نے قسم کھا کر بتوائی۔ اللہ کیا کردار ہے۔ اچھا حضور کی بیویاں بھی جو ہماری مائیں ام المؤمنین بھی کیا محبت اپنے نبی سے کرتی تھی، اپنے شوہر سے۔ یہ بھی آج کل کی آیت میں اپنا سبق ہے کہ جس کے نکاح میں جاؤ وہ تمہارا شوہر ہے، شوہر۔ ادب کا حد دیکھو۔ حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، جب حضرت ام حبیبہ کلمہ پڑھ کے سلام لائی تھی، حضور کے نکاح میں آئی تھی، تو نہ حضرت امیر معاویہ کلمہ پڑھ کے سلام لائے تھے، نہ جناب ابو سفیان مسلمان ہوئے تھے، سخت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ جب ام حبیبہ نکاح کر کے آ گئی، وہ حبشہ نجاشی پورا واقعہ کبھی سننا ہو تو انٹرنیشنل سنی چینل پر سن لیجئے میرا وہ سیریز۔ افسوس ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، ہاں سنا کیجئے، سنا کیجئے۔ حضور کے ام حبیبہ جب آ جاتی ہیں مدینہ شریف، بہت شارٹ کر کے واقعہ، آ جاتی ہے تو جناب ابو سفیان کو جو کفر کی حالت میں تھے اس وقت، ان کو پتا چلا میری بیٹی کلمہ پڑھ کے سلام لے آئی، وہ بھی میرے اور محمد عربی کے نکاح میں آ گئی ہے۔ تو جب اسے کسی نے کہا تو اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں گئی ہے تو پریشانی کی بات نہیں، وہ کفو ہیں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن وہ سنیے، جناب ابو سفیان آئے پھر مدینہ شریف کفر کی حالت میں، یوں کہو آیا، لیکن اب آیا نہیں کہہ سکتے نا، صحابی ہو گئے نا۔ وہ آئے مدینہ شریف، حضور کے پاس بیٹھے، حضور کے پاس بیٹھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، غور سے سنیے گا صاحب، سنیے۔ جناب ابو سفیان اسلام کے سخت ترین دشمن، وہ پتا ہے جنگ بدر میں پیش پیش، حدیبیہ میں پیش پیش، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت پیش کی ام حبیبہ کو، یہ نہیں دیکھا کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، خوب پیار پیش کیا۔ جناب ابو سفیان آئے مدینہ شریف، حضور سے بات کی، صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے وہ آئے تھے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اپنی بیٹی سے جا کے مل لوں۔ سنیے گا غور سے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو میں محمد عربی کے، جو میرے دشمن کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ سے جا کے مل لوں۔ اب سنیے کیا شوہر کی عزت ہے صاحب۔ ام المؤمنین کی سیرت تو پڑھو، امہات المؤمنین کی زندگی تو پڑھو۔ ارے کہاں سوئے ہوئے ہو بھیا ٹک ٹاک پر ٹائم گزارنے والوں، واٹس ایپ فیس بک پر ریل تلاشنے والوں، ارے کم سے کم اردو نہیں پڑھتے ہو تو ہندی میں سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہے وہ تو کم سے کم پڑھ لو۔ تمہیں فلمی دنیا کے ہیروئن کا نام پتا ہے، کرکٹ کے دنیا کی کھلاڑیوں کی لڑکیوں کی جو ٹیم ہے اس کا نام پتا ہے، مگر نبی ہمارے نبی کی جو بیویاں ہیں، جو زوجہ ہیں، جو ازواج مطہرات کا جو ہماری ماں ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا کہ مومنوں کی ماں ہے، انہی کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ میں یہاں سے وہاں تک بتا دوں، میں نے 5 مرتبہ پوری امہات المؤمنین کا بھی تقریر میں ذکر کر دیا ہے، مگر آپ ہی سے پوچھ دوں کہ نام بتا دو حضور کے نکاح میں کون کون خاتون تھی، تو شاید کوئی نام بتائے پائے گا، حالانکہ سب کی زبان بننی چاہیے، یہ ام المؤمنین ہے۔ اس لیے کہتا ہوں بڑا بیٹا اپنے اندر بیٹاری والی تحریک پیدا کر دو، صرف سے بھی اپنا آپ کو مدرسے سے بھی، اپنا آپ کو مکتب سے بھی، اپنا آپ کو سے بھی، اپنا آپ کو سلسلہ سے بھی، جو میرا خدا کی قسم قبر چٹا کے پڑھا ہے تو اس طرح کی تقرار کی زندگی پڑھا۔ وہ ابو سفیان اسلام کے 70 دشمن کفر کی حالت میں تھے، ابھی مقام صحابیت پہ فائز نہیں ہوئے تھے، حضور سے مل کر اپنی بیٹوں سے ملنے کا جناب حبیبہ کے حجرے میں خدا کی قسم جائیں گے کے حجرے میں، تو میرا نبی کا جو بستر تھا ابو سفیان اسی پہ پہنچنے کی کوشش کی، جیسے ہی کوشش کی تو بیٹے حبیبہ کی
تب نے کہا ابو سفیان نے مجھ سے پوچھتے کو بچا رہا ہے، یہ پوچھتے سے مجھ کو بچا رہا ہے، تب بیٹا نے کہا تھا یہ پوچھتے بیٹھ سکو۔ قدر کرو اپنے شوہر کی، قدر کرو بیویوں کی۔ موضوع یہ سب ایسا ہے گونو تو 3 گھنٹہ خدا کی قسم تقریر کر سکتا ہوں، اس لیے کم کہتا ہوں وآخر دعوانا۔ ہمارے پروردگار رب کائنات یہ محفل منعقد کیا گیا، رب کائنات اس میں تقریر واضح و نصیحت بیان کی گئی، اے رب کائنات اس میں جو غلطی ہو اے اللہ اپنے فضل سے اپنے عطا سے معاف فرما، اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا سب سے پہلے آقا نامدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نظر اللہ قبول فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارگاہ میں نظر اللہ قبول فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے ائمہ اہل بیت اطہار بارہ امام علیہ السلام کے بارگاہ میں نظر اللہ قبول فرما۔ پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی، معین الدین چشتی اجمیری، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الشکر، نظام الدین محبوب الہی، سراج الدین اخی علاء الحق پنڈی حضور، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حاجی عبدالرزاق نورالعین کو روح پاک عطا فرما۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام بزرگان دین جو منسلک ہیں، جو منسلک ہیں، سب کے بارگاہ میں نظر اللہ قبول فرما کر اے اللہ صاحب خانہ نے جس مقصد سے یہ محفل منعقد کی ہے، اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اے رب کائنات تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ میرے مالک یہاں پہ جتنے بھی حاضرین ہیں اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، میرے مالک ہم سب کو نیک اور صالح بنا، اے رب کائنات ہم سب کے نیک اور جائز مقصدوں کو پوری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔